بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم واتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے ہی مکر کیا تھا. کون سا مکر؟ اوپر کی آیتوں میں وہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جب کافرین یا مشرکین سے پوچھا جاتا کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی ہے، تو وہ لوگ قرآن مجید کو نعوذ باللہ پرانے لوگوں کے جھوٹے قصے اساطیر الاولین کہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اوپر یہ بتا دیا کہ وہ لوگ ایسی غلط بات کرتے تھے تو ان کی وجہ سے جتنے لوگ بھی گمراہ ہوئے ہوں گے ان کا بوجھ بھی اپنے بوجھ کے ساتھ وہ لوگ اٹھائیں گے. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرما رہے ہیں کہ جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، جیسے یہ لوگ غلط جوابات دے رہے ہیں، ایسے ہی قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ایسے ہی مکر کیا تھا. دین اسلام کے خلاف، صحیح دین کے خلاف ان لوگوں نے مکر کیا تھا. لوگوں کو بہکانے میں اپنا پارٹ ان لوگوں نے ادا کیا تھا، اپنا حصہ ادا کیا تھا ان لوگوں نے، کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ آسمانی جو کتابیں اس میں کچھ بیان نہیں کیا گیا سوائے پرانے لوگوں کے جھوٹے قصے، نعوذ باللہ. تو ان سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے ہی مکاری کی تھی. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. ان کے اس عمل کی وجہ سے ایک تو خود بھی ایمان نہیں لا رہے تھے اور دوسروں کوئی گمراہی کا بھی ذریعہ بن رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. وَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، تو پوری چھت ان پر آ رہی، من فوقہم، ان کے اوپر سے. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر ایسا عذاب آیا، ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ اس کو محسوس بھی نہ کر سکے. جو پرانے لوگوں پر، پچھلے لوگوں پر جو گزرا ہے عذاب آیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر جنرل بات بتا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے بھی ایسے ہی حرکتیں کی تو ان پر پھر عذاب ایسی جگہ سے آیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں سے عذاب آ گیا. اب اتنے پہ ہی بس نہیں ہوا کہ دنیا میں عذاب ان پر آ گیا، تباہ برباد کر دیے گئے. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا بھی کریں گے. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ ذرا بتاؤ میرے وہ شرکا کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لوگوں سے جھگڑا کرتے تھے، کہ وہ الہ ہیں، وہ معبود ہیں، وہ ہماری فریادیں سنتے ہیں، وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، وہ میرے وہ شرکا کہاں چلے گئے. چونکہ جو لوگ یہاں پر غلط چیزوں کو معبود بنا کر بیٹھے ہیں، آخرت میں معبود کے لحاظ سے ان کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سب جو ہے تو مخلوق ہیں، کوئی معبود نہیں ہے، سبھی چیزیں مخلوق میں شامل ہوتی ہیں. تو وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے بتاؤ ذرا میرے وہ شرکا جنہیں تم اتنی زیادہ بڑھاوا دیتے تھے، انہیں معبود تک پہنچا دیے تھے، وہ سب کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے. اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا بنا لیے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ کے بندے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں پر وہ تو ایک نیک انسان ہے، ایسے جو اولیاء اللہ ہے وہ بھی نیک انسان ہے، وہ تو وہاں پر اطمینان سے اللہ کی رحمت کے سائے میں، اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ بندوں کے صف میں ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کریں گے کہ ذرا بتاؤ میرے وہ شرکا جنہیں تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے، نہ صرف وہ شریک کرتے تھے، لوگوں سے جھگڑے بھی کرتے تھے ان کے بارے میں. قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین. اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے پوچھیں گے جو شرک کرتے تھے تو ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، خاموش رہیں گے وہ. اور جب وہ خاموش رہیں گے تو پھر قال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، جو جانتے ہیں کہ شرکا کی کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا حیثیت ہے،
اور کون لوگ کس طریقے کے عمل کر کے آئے ہیں، تو پھر یہ اہل علم کہیں گے بے شک آج کی رسوائی اور برائی کافرین کے لیے ہے، آج رسوائی اور بدبختی جو ہے تمام کے تمام کافرین کے لیے ہے۔ اب ان کے بارے میں اور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، الذین تتوفاہم الملائکہ، جنہیں جب فرشتے موت دیتے ہیں، ظالمی انفسہم، ان لوگوں کو جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جب انہیں فرشتے موت دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ فالقوا السلام، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برا عمل نہیں کیے تھے۔ دیکھیے جب موت کا وقت آتا ہے تو جو برا انسان ہوتا ہے اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، انتہائی مکروہ شکل میں آتے ہیں، اور انتہائی سختی کے ساتھ اس کی روح کو کھینچ کے جسم سے نکالتے ہیں۔ اس کی روح کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا برائیاں کی ہیں تو وہ نکلنا نہیں چاہتی، ادھر ادھر جسم کے اندر بھاگتی ہے، تو اسے انتہائی سختی کے ساتھ کھینچ کر جسم سے نکالا جاتا ہے۔ پھر اس روح کو ایک بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر اوپر لے کے جاتے ہیں اور انہیں سجین میں شامل کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا جو جسم قبر میں ہوتا ہے اسے قبر اتنی زیادہ بھیجتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک میں ایک گھس جاتی ہیں۔ تو یہ برے لوگوں کا انجام ہوتا ہے۔ تو جب یہ برے لوگوں کو فرشتے وفات دیتے ہیں تو پھر یہ کیا کہتے ہیں، اس وقت اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کیے ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں کیے وہ برائی، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے جو تم کرتے تھے، تمہارے کہنے سے بات ثابت نہیں ہو جائے گی کہ تم برائی نہیں کیے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے، فلبئس مثوی المتکبرین، بہت ہی برا ہے یہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ پورے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لے کر کہ دنیا میں یہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، وہاں سے لے کر پھر موت کے وقت ان کا کیا حال ہوگا، پھر آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا، ساری چیزیں یہاں پر بیان فرما دی۔ اب آگے ان کے برعکس جو متقین ہیں ان کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور ان لوگوں سے دوسری طرف متقین سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہے نا، پیچھے کیا آیا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، یہ مستكبرین سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، تو کہتے ہیں قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، پرانے لوگوں کے جھوٹے قصے۔ اب اس کے برعکس یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو متقین ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا خیرا، تو کہتے ہیں کہ بہت بھلائی کی چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے اتری ہے، جو نازل ہو رہی ہے، یہ سب کے سب بھلائی کی چیزیں ہیں۔ یعنی مکے کے باہر بھی لوگ جب خدا سے ڈرنے والے اور صحیح متقی لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے بارے میں سوال کرتے تھے تو ان کا جواب یہ کافروں کی طرح جھوٹے اور بددیانت کافروں کی طرح نہیں ہوتا تھا، اس سے بالکل الگ ہوتا تھا، جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کرتے تھے، عوام کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیم کی تعریفیں کرتے تھے اور لوگوں کو صحیح صورتحال بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ کہتے ہیں قالوا خیرا، یہ بہت بہترین چیز ہے جو اتری ہے، اس وقت کے جو کافرین مشرکین تھے، ان میں جو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اس کی سچائی کو پہچان کے پھر وہ ایمان لے کر آئے تھے، پھر وہ متقیوں میں ان کا شمار ہو گیا تھا، اور وہ لوگ اسے بہترین چیز مانتے تھے اور دوسروں کو بتاتے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس طرح کے جو نیکی کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور ان کے حق میں آخرت کا جو گھر ہے وہ تو بہتر ہے ہی۔ جو لوگ دنیا میں نیک کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی، آخرت کا گھر بھی ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بہت ہی بہتر ہے ان متقیوں کا جو گھر ہے۔ اللہم ربی اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں انہی متقی لوگوں میں سے بنا، اور انہی کا جو گھر ہوگا ویسے ہی گھر ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں بنائے۔
وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، بہت ہی بہترین ہوگا متقیوں کا گھر۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، ہمیشہ رہنے والے باغات، یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، جس میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ میسر ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہ جنت کی اصل تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون۔ ایک انسان کی جو بھی خواہش ہوتی ہے سب کچھ وہاں پر اسے ملے گا، اس کی مرضی اور پسند کے مطابق ملے گا، اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس ہم دنیا میں دیکھیں، کوئی کتنا بھی امیر و کبیر، کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو یا حکمراں ہو، اسے کبھی یہ نعمت نہیں میسر آئی کہ جو وہ چاہے اسے مل جائے۔ ایک انسان کو دنیا میں کچھ ملتا ہے تو کوئی دوسری چیز کی کمی رہتی ہے۔ بہت زیادہ اگر کوئی مالدار بھی ہے، امیر و کبیر بھی ہے، تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے سکون نہیں رہتا۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت کے ہر رہنے والے کو راحت، مسرت کا ایک دم بالکل انتہائی درجے کی خوشی اور مسرت حاصل ہوگی، اور وہاں پر سب کچھ اس کی بالکل پسند کے مطابق ہوگا۔ وہ ہر وہ ارمان جو دنیا میں انسان کرتا ہے لیکن وہ پورا نہیں ہوتا، دنیا ہمارے ارمان کرنے کے لیے، ارمان پورے کرنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جنت میں ہماری ہر آرزو پوری ہوگی، اور جو چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ لہم فیہا ما یشاؤون، جو بھی چاہیں گے ہر چیز وہاں پر اللہ تعالیٰ حاضر کر دیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، ایسے ہی اللہ تعالیٰ متقیوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب یہ تو ان لوگوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، متقی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے دنیا کی حالت بتائے کہ دنیا میں وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے تھے، صحیح راستے کی رہنمائی کرتے تھے، تو انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بھلائی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کا گھر بھی بہت بہتر ہوگا، اور آخرت کا نقشہ کھینچیں اللہ تعالیٰ جنت کا۔ اب اس کے بعد ان کے وفات کا وقت بتا رہے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ جو متقی ہوں گے جب انہیں فرشتے وفات دیتے ہیں، ان کی روح قبض کرتے ہیں تو بالکل پاک ہوتے ہیں، طیبین، پاکیزگی کی حالت میں ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، سارے گناہ کو چھوڑ کر ہی اللہ تعالیٰ کے ایک اللہ کے بندے ہو کر اللہ ہی کی بندگی کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو بالکل پاکیزہ روح ہوتے ہیں یہ۔ تو جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم۔ نیک لوگوں کی جب روحیں قبض ہوتی ہیں، قبض کرنے کا وقت آتا ہے، تو رحمت کے فرشتے انتہائی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، ان ایک انسان کو دیکھ کر اچھا محسوس ہوتا ہے، اور وہ فرشتے آ کر اس پر سلام بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ اب برے لوگوں کی روحوں کے پورا ہم نے دیکھا حدیث کی تشریح میں، اب حدیث کی تشریح میں نیک لوگوں کی روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور انتہائی آہستگی سے، آسانی سے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور خوشبودار مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر اسے اوپر لے کر جاتے ہیں، اور اسے علیین میں شامل کر دیتے ہیں۔ اب قبر میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب جو قبر کے سوالات ہیں، من ربک ما دینک، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب کیا ہے، تمہارا دین کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، یہ سوالات کے وہ صحیح جوابات دے دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اس نے دنیا میں انہی جوابات کے مطابق زندگی گزارے تھے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو بالکل آگے رکھ کے اس نے کام کیا تھا، دین اسلام کو اپنا دین مان کر اس کی تعلیمات کو، احکامات کو مانا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رہنما مان کر ان کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس نے زندگی گزاری تھی، تو آسانی سے جواب دے دے گا ربی اللہ و دیننا اسلام، اور یہ محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، آسانی سے وہ جواب دے دے گا جب وہ عمل کرتا رہا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سوالوں کے جواب رٹنا ہے، رٹیں گے کتنا بھی، اگر ہمارا عمل نہیں ہوگا تو ہماری زبان سے یہ جوابات قبر میں نہیں نکلیں گے۔ تو جو نیک انسان ہوں گے جب یہ جوابات دے دیں گے تو اب انہیں کہا جائے گا اس کی قبر تا حد نظر وسیع کر دی جائے گی،
اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اب قیامت تک کے لیے آرام سے تم سو، ہے نا۔ وہ آرام جو اس نے دنیا میں نہیں کیا، وہ آخرت کے لیے، آخرت میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس نے دنیا میں بہت دوڑ دھوپ کی، بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکایا اور آرام نہیں کیا، اب اسے قیامت تک کے لیے آرام سے جنت کی ہوائیں آتی رہیں گی اور وہ آرام کرتا رہے گا۔ یہ عالم برزخ، مرنے کے بعد سے لے کر حشر کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے تک کا جو عالم ہوگا وہ عالم برزخ ہے۔ برزخ کہتے ہیں کہ پردہ، اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن احادیث سے اس کی تشریح ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ تو پیچھے جا چکا، نیک لوگوں کے ساتھ عالم برزخ میں اس طریقے کا معاملہ ہوگا۔ پھر ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، پھر آخرت میں ان سے کیا کہا جائے گا کہ چلو آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ تمہارے اعمال کے بدلے میں۔ مطلب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلائی دی، پھر دنیا حسنہ پیچھے گزرا، پھر موت کے وقت بھی انہیں ایک دم اطمینان کی زندگی حاصل، اطمینان کی موت حاصل ہوگی، آرام کی موت حاصل ہوگی انہیں، اور اس کے بعد جو ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بھی ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، مطلب جس طریقے سے ایک برے انسان کے لیے مرنے کے وقت سے لے کر ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد قبر سے اٹھنے تک، اور اس کے بعد میدان حشر میں بھی جا کر وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، سورج سر پر ہوگا، گرمی اتنی شدید، آج تھوڑی دیر کے لیے اگر لائٹ چلی جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم پسینہ جو ہوتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہاں تو پسینے کی ایسی دھار لگی ہوئی ہوگی کہ ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور وہ ایسے عالم میں نیک لوگ جو ہوں گے وہ آرام سے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، موت کا وقت بھی ان کا اچھا گزرا، موت کے بعد کا وقت عالم برزخ بھی آرام سے گزرا، حشر کے دن بھی ان کا بہت آرام سے گزرے گا، اور اس کے بعد ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ تمہارے اعمال کے بدلے میں۔ یہ دونوں کے اعمال اور ان کا رویہ اور ان کے انجام کا فرق اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ برے لوگوں کا کس طریقے سے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے، ہر ایک ان کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی انہیں اچھا نہیں کہتا، اور اس کے بعد مرنے کے وقت سے لے کے عالم برزخ میں بھی وہ عذاب جھیلتے رہیں گے، حشر کے دن بھی عذاب جھیلتے رہیں گے، اس کے بعد بھی جہنم کا عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ اس کے برعکس نیک لوگ، دنیا میں بھی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، بھلے سے جو دوسرے لوگ ہوں کافر مشرکین ان کے ساتھ برا سلوک کرے، لیکن لوگ ان سے ان کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پھر ان کے مرنے کے وقت سے لے کے عالم برزخ بھی بہت سکون کے ساتھ گزرے گا، جنت کی ہواؤں میں سوتے ہوئے پورا وقت گزاریں گے، اور حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی دھوپ نہیں، کوئی پسینہ نہیں، کوئی پیاس نہیں، حوض کوثر سے انہیں پانی بھی پلا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کا آخری انجام ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جو عمل تم دنیا میں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے نہیں چلتے تھے، جو دل ہوتا تھا وہ نہیں کرنے لگتے تھے، بلکہ جو اللہ نے حکم دیا تھا اور اس کے نبی نے جو سکھایا تھا وہی کرتے تھے، تو اس کے بدلے میں بما کنتم تعملون، تمہارے اس عمل کے بدلے میں اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ اتنا صاف صاف بیان فرما دیا، سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اب اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کچھ نصیحت کے کلمات بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق تھا تو ایک ایک حقیقت پوری طرح سے کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سمجھا دی، دلیل دے دی، تمام کائنات کے نظام کی گواہیاں پیش کر دی، سب کچھ تو انہیں ان کے سامنے پیش کر دیا گیا، کافرین مشرکین کے سامنے ہر طریقے سے انہیں سمجھا دیا گیا۔ اب هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، اب کیا لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟
اب تو یہی باقی رہ گیا ہے کہ فرشتے آ پہنچے یا پھر یاتی امر ربک، رب کا فیصلہ صادر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے، یا تو عذاب کا یا تو پھر ان کی موت کا یا پھر یہ کہ آخرت کا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں بتانے کے بعد، اتنی دلیلیں دینے کے بعد، اتنی نشانیاں بھی انہیں بتانے کے بعد جب یہ مان نہیں رہے ہیں تو پھر ان کا جو انجام ہونے والا ہے وہ انہی لوگوں کے جیسا ہوگا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں نے کیا تھا۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ کر کے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، خود ہی اپنے عمل کر کے، غلط عمل کر کے عذاب کے مستحق ہوئے تھے۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے وہی لوگ تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں سب کچھ عطا کیا تھا، سمجھ عطا کی تھی، عقل عطا کی تھی، شعور عطا کیا تھا، نشانیاں بتائی تھیں، سمجھایا تھا، ڈرایا تھا، اور ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کوششیں ہوئی تھی، ابھی بھی اور پہلے کے لوگوں میں بھی، پہلے کے انبیاء نے بھی بہت کوشش کی تھی، لیکن ان لوگوں نے جب اپنے آپ پر ہی ظلم کیا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو پھر جو کچھ وہ کر رہے تھے، ان کے کرتوتوں کی خرابیاں خود ان کو پہنچی۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہتے تھے نا کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا اگر ہم آپ نبی ہیں، نعوذ باللہ، اگر آپ سچے نبی ہیں، اگر نعوذ باللہ یہ کتاب، یہ قرآن سچی کتاب ہے، اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو تو ہم تمہیں اتنا ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو عذاب 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 کر رہے ہیں، عذاب تو کہیں دور دور تک نظر ہی نہیں آتا۔ یہ لوگ جو مذاق کرتے تھے اس کے بدلے میں ان پر وہی چیز، وہی عذاب کا فیصلہ مسلط ہو گیا جو وہ لوگ کرتے تھے۔